السلام علیکم، میں ہوں زبیر اوان ناظرین۔ زارا جسے ڈسکا میں اس کی ظالم ساس نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر بے رحمی کے ساتھ مار دیا، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، نالے میں پھینکا، وہ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں۔ اس وقت میں قبرستان میں اسی زارا کی قبر پہ میں موجود ہوں۔ یہ آپ ساتھ میں دیکھیں کہ یہ زارا کی والدہ کی قبر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ماں ہمیشہ اپنے بچوں کو اپنے دائیں پہلو میں لیٹاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ زارا نے کیسی قسمت پائی کہ آج اپنی اسی ماں کی دائیں سائڈ پر لیٹی ہوئی ہے، اس کو دفن کر دیا گیا ہے۔ شبیر صاحب بھی جو کہ زارا کے والد محترم ہیں، وہ بھی یہاں پہ آئے ہیں فاتحہ خوانی کے لیے۔ زارا کے ماموں بھی ساتھ ہی ہیں، ہم باری باری ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات جو کہ آپ لوگوں نے بھی کومنٹ میں پوچھے تھے، ہم وہ ان کا جواب لیتے ہیں۔ سر، میری پھر سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے۔ بڑا سانحہ ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں۔ شبیر صاحب کے ساتھ احترام کا، عزت کا، ہمدردی کا رشتہ ہو گیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں دوسری مرتبہ پھر سے ان کے پاس میں پہنچا ہوں۔ سانحہ بہت بڑا ہے، واقعہ بہت بڑا ہے، آج تک ایسا سنا نہیں ہے، آج تک ایسا دیکھا نہیں ہے۔ سر، ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں سارے آپ کی بیٹی کے؟ جی ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں، چار ملزمان چار چار گرفتار ہو چکے ہیں۔ سر، یہ چار کون کون سے تھے؟ ایک ساس، ایک نند اور نند کا بیٹا، ایک لاہور سے ہے جو نوید نام کا ہے، جو دور کا رشتہ دار ہے ان کا۔ سر، یہ جو نوید ہے، نوید کا اس میں کیا کردار تھا، اور یہ اس کا یہ ساس کے ساتھ اور اس کی بیٹی کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ دور کا رشتہ دار تھا، کوئی نزدیک رشتہ دار نہیں تھا۔ جو یاسمین ہے اس کے چچا زاد بھائی ہے، اور وہ جو اس کا رشتہ دار ہے، اس کی وہ دور کا رشتہ دار ہے، نزدیک کا رشتہ دار نہیں ہے۔ انہوں نے نوید کو لاہور سے سر یہاں پہ بلایا تھا صرف اسی کام کے لیے؟ بس نوید کو لاہور سے یہی بلایا تھا، صرف یہی لالچ دے کر آپ کو یوروپ بھیجیں گے، آپ ادھر آئیں۔ لاہور سے بلایا تھا، 10,000 انہوں نے خرچہ بھیجا تھا پہلے کہ آپ آ جائیں ادھر۔ آپ دیکھیں کہ نوید کو 10,000 روپے خرچہ بھیجا تھا اور یہ لالچ دیا تھا کہ تمہیں باہر ہم نوکری پہ بھیج دیں گے، تم یہاں پہ آ جاؤ، تم موقع پہ پہنچو، اور پھر اس نے وہ سارا کچھ کر دکھایا کہ اللہ رحم کرے۔ اس وقت بہت سارے لوگ ہیں جو کہ نہ صرف افسردہ ہیں بلکہ ویڈیوز دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں، جن کی ہمدردیاں شبیر صاحب کے ساتھ ہیں، جن کی ہمدردیاں زارا کے ساتھ ہیں۔ سر، پولیس نے ہر طرح کا تعاون کیا آپ کے ساتھ؟ جی پولیس نے ہر طرح کا تعاون کیا، اور ڈی پی جو چارکوٹ میرے تعاون میرے ساتھ ہے، وہ میرے رابطے میں ہے ابھی۔ سر، میں بڑے احترام کے ساتھ ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت سارے لوگوں نے مجھے نا کمنٹ کیا تھا کہ پہلے بھی لڑائی جھگڑے رہتے تھے، جب شبیر صاحب کو پتہ تھا تو شبیر صاحب خود کیوں دوبارہ زارا کو چھوڑنے گئے تھے؟ سر، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ کوئی خاص کوئی جھگڑے نہیں تھے، وہ سکی خالہ تھی، وہ اکیلی تھی، جو بیٹیاں 5 بیٹیاں وہ شادی شدہ تھیں، گھر میں وہ اکیلی تھی، تو اس کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ یہی مسئلہ تھا، وہ کہہ رہی تھی میں اسے اکیلا کیسے چھوڑوں، میں اور میں چھوڑوں تو دنیا والے کیا کہیں گے، وہ سکی خالہ کو اکیلا گھر میں چھوڑ دیا ہو، اسی لیے وہ باہر جاتی تھی، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ آپ دیکھیں کہ آپ اس بچی کا بڑا پن دیکھیں کہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ میری ساس گھر میں اکیلی ہے، جو کہ ان کو کہہ رہی تھی کہ پاپا مجھے چھوڑ آئے میرے گھر میں نے اپنی ساس کی خدمت کرنی ہے، اور اس بیچاری کو امید نہیں تھی کہ وہی ساس اس کے ساتھ کیوں ایسا کر سکتی ہے، کس لیے کر سکتی ہے، اور پھر انہوں نے کر دکھا۔ سر، اس سے پہلے بھی کوئی گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے تھے؟ نہیں کوئی خاص کوئی جھگڑا نہیں تھا گھر میں، وہ کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں، مسائل ایسا کوئی بھی نہیں تھا پہلے، اگر ہوتا تو مجھے ضرور بتاتی۔ تھوڑا بڑا گھر میں چلتا ہے تو آپ کسی گھر میں ہر بار، اور خاص کوئی نہیں جھگڑا ہوا۔ سر جی، زارا کا ایک بیٹا بھی ہے، اب اس بیٹے کو آپ اپنے پاس رکھیں گے یہیں پہ، یا پھر وہ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ابھی دیکھتے ہیں، جو بیٹا میرے پاس ہی ہے اور اس کا والدی میرے پاس ہے، دیکھتے ہیں وہ کیسے سوچتا ہے، اگر اچھا سوچتا ہے تو وہ ساتھ لے جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اگر نہیں اچھا سوچتا پھر ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو جو زارا کا خاوند ہے سر، اسے بھی آپ نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے؟ نہیں وہ ابھی تک تو میرے پاس ہے، ابھی جو ختم وغیرہ کل 10 کا تھا ابھی ختم ہوا ہے، ہو سکتا ہے صبح وہ چلا جائے، ابھی تک تو میرے پاس ہے۔ سر، اس کی کیا فیلنگز ہیں یا پھر اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ وہ بہت اپسیٹ ہے، وہ اپنے آپ کو برداشت نہیں کر رہا، ناپ سنبھال رہا ہے، وہ صبح شام ادھر آن کے بیٹی کے ادھر قبر آتا ہے، ادھر بیٹھ کے روتا ہے۔ ہم تو ہیں، وہ ہم سے بھی زیادہ اپسیٹ ہے، کیونکہ نہ وہ اس کا اپنا گھر ہے، نہ ہم رہے ہیں، نہ بہن کا گھر ہے، کیا کرے گا، گھر میں بھی کوئی بھی نہیں ہے۔
تو سر ملزمان گرفتار ہیں، اب کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ کیسی ان کو سزا دی جائے کہ آپ کی تکلیف ختم نہیں ہو سکتی لیکن کسی طریقے سے کم ہو جائے؟ مطالبہ تو ہم یہی کرتے ہیں کہ انہیں کڑی سے کڑی سزا دے، جلد سے جلد جتنی جلدی ہو سکے فیصلہ ہو سکے۔ ناظرین، الفاظ ہمارے پاس بھی نہیں ہے کہ ہم مزید کوئی بات کریں، کچھ پوچھیں یا پھر آپ لوگوں کو بتائیں۔ ہم دوسری بار اس لیے آئے ہیں کہ جو بھی ملزمان ہیں انہیں چھوڑا نہیں جانا چاہیے، ان کو ایسا عبرت کا نشان بنائیں کہ خدا کے لیے جو اور بیٹیوں والے ہیں، جو اور بہنوں والے ہیں، جنہوں نے شادیاں کرنی ہیں، کم از کم انہیں تحفظ کا احساس ہو، اور پھر کسی کو جرم کرتے ہوئے نصیحت ہو کہ بھائی جرم کرنی ہے تو پھر اس کی سزا بھی ملنی ہے۔ تو یہ بڑا واقعہ ہے، اس کا اب فیصلہ جلد از جلد ہونا چاہیے، اور شبیر صاحب بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم پولیس کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو کہ اس فیملی کے ساتھ نہ صرف مکمل ہمدردی دکھا رہی ہے بلکہ ہر طرح کا تعاون بھی کر رہی ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی ساس سغرا کے جو سگے بھائی ہیں ان سے بھی ملوائیں گے، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ کس طرح انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔